موسلا دھار بارش میں چھتریوں کی بھیڑ میں سے راستہ بناتی وہ تیزی سے قدم اٹھا رہی تھی۔ اسکول یونیفارم بارش سے مکمل بھیگ چکا تھا۔ وہ گاڑی میں آنے والی لڑکی بڑی چادر لے کے کہاں نکلی تھی؟ وہ تو بھلا ہو اس کی دوست کلثوم کا، جو اپنے بھائی کی گاڑی میں آتے ہوئے بھی چادر اوڑھ کے آتی تھی۔ اسی سے چادر لے کے وہ اپنا آپ ڈھانپ کے نکلی تھی، ورنہ اس بارش نے تو اسے نیم برہنہ کر دینا تھا۔ اف! وہ ہوس بھری نگاہیں، چبھتے نظر کے تیر، اسے دنیا کے سب مردوں سے نفرت ہو رہی تھی۔ اسی وقت صبح سے ہی آسمان کو بادلوں نے گھیر رکھا تھا۔ امی نے کہا بھی تھا کہ چھتری بستے میں رکھ کے لے جاؤ، لیکن کہاں آج کل کی نسل، گاڑی میں بھلا چھتری کی کیا ضرورت؟ چھٹی ہونے تک آسمان دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا اور وہ پھٹی نگاہیں لیے چوکیدار کو دیکھ رہی تھی، جس نے اسے اطلاع دی تھی کہ آج اسے پیدل جانا ہوگا۔ اس کے ڈرائیور کی ماں وفات پا چکی ہے اور اس کے والد شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنا بازو چھت کی پناہ سے باہر کیا۔ سیکنڈز میں اس کو اپنے بازو کپڑوں میں سے صاف دکھائی دینے لگے۔ کیا یار، یہ یونیفارم سفید رنگ کا ہونا ضروری ہوتا ہے؟ اب کیا کروں؟ اچانک اس کی نظر کلثوم پہ پڑی۔ وہ ویسے بھی گاڑی میں جا رہی تھی، آج کے لیے تو دے ہی سکتی اپنی چادر ادھار۔ ویسے بھی وہ چادر سر سے پاؤں تک ڈھانپ لیتی ہے، اور اس طرح خود کو چھپائے وہ تیزی سے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اکیلی رکشے والے کے ساتھ جانے سے بھی گھبرا رہی تھی، لہٰذا بھیڑ کے ساتھ چلنا بہتر تھا۔ امی رابعہ آ گئی۔ ہما جو ٹیرس پر کھڑی تھی بھاگتی ہوئی آئی۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے میری بچی صحیح سلامت آ گئی۔ رابی فردوس بیگم نے اپنی بیٹی کا بوسہ لیا۔ جلدی سے کپڑے بدل کے آ جاؤ ورنہ بیمار ہو جاؤ گی۔ امی ابو نے آج ہی جانا تھا شہر سے باہر، چادر سمیت جس نظروں سے وہ لوگ دیکھ رہے تھے تو میں تو کانپ ہی جاتی ہوں، یہ سوچ کے کہ اگر یہ چادر نہ ہوتی تو میں تو سارے بازار کے سامنے برہنہ ہو جاتی۔ رابی غصے سے بولی، بیٹا کچھ ہی دیر پہلے شکیل کی ماں کا انتقال ہو گیا اور تمہارے ابو تو صبح ہی گئے تھے۔ فکر تو مجھے بھی بہت تھی کہ لاکھ بار کہا ہے کہ چادر لیا کرو بڑی اپنے ساتھ، لیکن کہاں سنتی ہو، اور صبح چھتری کا بھی کہا تھا تب بھی انکار کر دیا۔ رابی خاموش تھی کیونکہ جانتی تھی کہ قصوروار وہ خود ہی ہے۔ کلثوم تمہارا بہت شکریہ، یہ تمہاری چادر۔ رابی نے چادر آگے کی۔ ویسے میں آج دوسری رکھ کے آئی ہوں، چادر چاہو تو تم رکھ سکتی ہو یہ۔ کلثوم نے اشارہ کیا۔ رابی کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہے۔ او اچھا شکریہ۔ اس نے وہ چادر واپس اپنی شاپر میں ڈال لی۔ وہ غسل خانے میں تھی جب اس کا موبائل بجا۔ ہما ہما، رابعہ نے آوازیں دی لیکن کوئی جواب نہیں آیا، شاید وہ کمرے میں نہیں تھی۔ جب تک وہ کپڑے بدلتی فون 10 بار بج چکا تھا۔ اپنی اسکرین پہ ایک نامعلوم نمبر دیکھ کے ایک پل کو اس کے ماتھے پہ شکن آئی اور پھر فون دوبارہ بجا۔ ہیلو، رابی نے فون کان سے لگایا۔ کیسی ہیں آپ؟ مردانہ آواز سن کے رابی نے کال کاٹ دی۔ فون دوبارہ بجا لیکن پھر اس نے نہیں اٹھایا اور نمبر بلاک کر دیا۔ اگلی دوپہر ایک نئے نمبر سے اسے کال آئی، وہی مردانہ آواز جو کل اس نے سنی تھی۔ رابعہ، کال مت کاٹنا۔ اور شاید یہی وہ وقت تھا جو رابی کو اس کی بہادری کی طرف لیے جا رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے کال نہیں کاٹی تھی۔ میرا نام عمیر ہے، میں کسی عمیر کو نہیں جانتی، آپ نے شاید غلط نمبر ملایا ہے۔ نہیں، میں نے بالکل صحیح نمبر ملایا ہے۔ آپ رابعہ ہونا جو انٹرنیشنل کامرس کالج میں پڑھ رہی ہو، 3rd ایئر میں؟ رابعہ کو لگا اس کے کانوں میں گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ آپ مجھے کیسے جانتے؟ جنہیں چاہا جائے ان کے بارے میں ہر چیز معلوم ہو جاتی ہے۔ رابی، ہما کی آواز سے رابی نے ایک دم کال کاٹ دی اور نمبر بلاک کر دیا۔ کیا ہوا رابی، تم اتنا ڈری کیوں ہوئی ہو؟ وہ کچھ نہیں، ڈری ہوئی کہاں ہوں، تم آواز ہی ایسے دے رہی ہو جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔
وہ نہ میں گلی کے نکر والے گھر میں گئی تھی۔ ہما بیڈ پر بیٹھ گئی۔ امی نے جانے دیا؟ رابی کو حیرانی ہوئی، کیونکہ انہیں یوں ہی کسی کے گھر میں جانے کی اجازت نہیں تھی، چاہے وہ ان کے اپنے ہی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ امی بھی ساتھ گئی تھی۔ اوہ، اور میں گھر میں اکیلی؟ اندر واش روم سے تمہیں آوازیں لگا رہی تھی، کوئی پیچھے سے گھر میں گھس جاتا تو؟ رابی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ امی پاگل تھوڑی ہیں، میں آئی تھی تمہیں بھی بلانے، لیکن پانی کی آوازیں آ رہی تھیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ تم غسل کے وقت کوئی 10 بالٹی پانی تو استعمال کرتی ہو۔ جلدی باہر نہیں آنے والی، اس لیے ہم تمہیں باہر سے تالا لگا کے گئے تھے، مین گیٹ پہ، ہما مزے سے بتا رہی تھی۔ کیا؟ اور خدا نخواستہ کہیں شارٹ سرکٹ ہو جاتا یا پھر زلزلہ آ جاتا، میں کہاں جاتی؟ رابی نے کہا۔ کیا یار، ہوا تو کچھ نہیں نا ایسا؟ چھوڑو، یہ دیکھو، وہ آنٹی نے آج کل گھر میں کپڑے رکھے ہوئے ہیں بیچنے کے لیے، تو وہی دیکھنے گئے تھے۔ یہ میرا ہے مسٹرڈ کلر پر کالے رنگ کے کام والا کرتا، دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا، اور یہ تمہارا ہے، کالے رنگ پہ سرخ کام، تو جیسے اس فراق میں 4 چاند لگا رہا تھا۔ واؤ، یہ کس نے پسند کیا ہے؟ رابی نے ایک دم سے فراق اپنے ساتھ لگایا۔ اور کون کر سکتا ہے؟ امی نے کیا ہے، تمہیں معلوم تو ہے امی تمہاری پسند سے اچھی طرح واقف ہے، ہما نے کہا۔ کوئی شک نہیں، آج تک کوئی ایسی چیز ہی نہیں جو امی نے لائی ہو اور مجھے پسند نہ آئی ہو، رابعہ نے کہا۔ رابی، تم چل رہی ہو نا ٹرپ کے ساتھ؟ ماہم نے پوچھا۔ نہیں یار، ہمیں اکیلے کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں، ابو نہیں مانیں گے۔ رابی نے رجسٹر کا صفحہ موڑا۔ تم ہمیشہ منع ہو جاتی ہو، تم نے پوچھا ان سے؟ ماہم نے کہا۔ نہیں، کبھی پوچھا نہیں، لیکن مجھے معلوم ہے پوچھنے کا فائدہ نہیں کوئی، وہ پھپھو کے گھر کبھی رات پر نہیں بھیجتے، تو رابی نے کہا۔ وہ الگ بات ہے، ہم کوئی رات تو نہیں رکنے والے، تقریباً ساری کلاس ہی جا رہی ہے، اور اکیلی تھوڑی جا رہی ہو، ٹیچرز بھی جا رہی ہیں۔ آئی بڑی تم انتہائی شریف زادی۔ ماہم نے اسے رجسٹر لیا۔ رابی نے غصے اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھا۔ اچھا، میں پوچھوں گی، اگر ڈانٹ پڑی نا تو تمہاری میری دوستی ختم، رابی نے کہا۔ تم ڈٹ جانا اپنی بات پر، تھوڑی ضد کرنے میں کیا حرج ہے؟ کیا 2 وقت کا کھانا چھوڑ دینا، خود مان جائیں گے؟ ماہم نے آنکھ ماری۔ رابعہ مسکرا دی۔ ابو، رابعہ دروازے پہ کھڑی تھی۔ اور ابھی اندر؟ جمیل خان نے ٹی وی بند کیا جس پر خبریں چل رہی تھیں۔ فردوس بھی پاس بیٹھی الماری میں کپڑے ڈال رہی تھی۔ ابو، ہمارا ٹرپ جا رہا ہے مری۔ اچھا، اس بار میں بھی جاؤں؟ یہ عید پر تو ہم سب گئے تھے مری، اب دوبارہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اور بات تھی نا ابو، یہ سب کلاس کی لڑکیاں جا رہی ہیں، ساتھ ٹیچر بھی جا رہے ہیں، رابی نے ہمت باندھی۔ تو جانے دو، آدھی رات تک لڑکیاں گھر سے باہر اچھی نہیں لگتی۔ جمیل صاحب کا لہجہ ذرا سخت تھا۔ آپ ہمیشہ ایسے کرتے ہیں، میرا بھی دل کرتا ہے، آخر میری سب دوستیں ایک دوسرے کے گھر جاتی ہیں، پیپرز کی تیاری ساتھ کرتی ہیں، اور ایک میں ہوں، نہ مجھے ان کے ساتھ جانے کی اجازت ہے، نہ ان کو میری طرف۔ آپ کو مجھ پر یقین ہی نہیں، رابی رونے لگی تھی۔ بات یقین کے نہیں، حالات کی ہے۔ میں نے اپنے دوست کو زندہ لاش بنتے دیکھا ہے، اس کی بیٹی کے غم نے، اس کے بھائی کا بچہ جو کہ اس کی بیٹی سے 20 سال بڑا تھا، اس پہ یقین کر کے وہ اسے کالج اس کے ساتھ بھیجتا رہا، اور ایک دن پتہ چلا کہ اکثر وہ لڑکی کالج پہنچتی ہی نہیں۔ بہت زیادہ سختی کرنے پہ اس نے بتایا کہ بھائی میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور سختی سے منع کیا کہ اگر میں آپ کو بتاؤں گی تو وہ آپ سب کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس وقت وہ اپنی لاپرواہی پر ہاتھ ملتا رہ گیا کہ کیسے وہ کس پر یقین کر گیا۔ جمیل خان نے کبھی اتنی بے باکی سے بات نہیں کی تھی اپنی بیٹیوں سے، لیکن انہیں لگا کہ اسے سمجھانے کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا۔ مجھے اپنی بیٹیوں پر یقین ہے، لیکن زمانے پر نہیں۔ میری بیٹیوں کا ذہن اتنا معصوم ہے کہ کوئی بھی آسانی سے اسے شکنجے میں جکڑ لے۔ یاد رکھنا بیٹا، ایک عورت کو ہمیشہ نامحرم کے مقابلے میں ایک سیسا پلائی دیوار کی مانند ہونا چاہیے۔ یہی میرے اللہ کا بھی حکم ہے، اسی لیے تو میں نے فردوس سے بھی کہہ رکھا ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھی کزن گھر میں آئے تو فردوس خود اس سے ڈیل کرے، اور اس کی غیر موجودگی میں دروازے سے ہی لٹا دو، چاہے وہ میرے بھائی کی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔
وہ سب ٹھیک ہے ابو، لیکن آپ ہما کو اس کے منگیتر سے بھی بات نہیں کرنے دیتے۔ وہ تو ان کا ہونے والا محرم ہے نا، رابعہ نے کہا۔ آپ کے سوال میں ہی جواب ہے، اس کا ہونے والا ہے نا، ہوا تو نہیں۔ جس دن وہ اس کا محرم بن کر اسے لے جائے گا رخصت کر کے، تو اس دن میں تو کیا کوئی بھی اسے نہیں روکے گا، کیونکہ اسے میرا رب یہ حق دے گا۔ رابعہ چپ چاپ وہاں سے نکل گئی تھی۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ تمہارے ابو نے نہیں بھیجنا تو سیدھے سے کہہ دینا۔ یہ کون سا جواب ہوا؟ سوال گندم جواب چرا۔ ماہم نے ساری بات سننے کے بعد کہا، ہمارے ٹرپ میں کون سا غیر محرم ہے؟ لڑکیاں ہی تو جا رہی ہیں۔ اس بات کا اس کہانی کے ساتھ کیا لنک ہے؟ یار ابو بس ہماری بہت پرواہ کرتے ہیں، اس لیے تم چھوٹی بچی تو نہیں ہو نا، تمہیں اپنا اچھا برا پتہ ہونا چاہیے۔ اور ایک منٹ، تمہاری پرواہ کرتے ہیں تو منع کر رہے ہیں جانے سے؟ تمہارا کیا مطلب ہے کہ ہمارے والدین ہماری پرواہ نہیں کرتے؟ میں نے ایسا کب کہا ماہم؟ چلنا ہے تو چلو، نہیں چلنا تو تمہاری مرضی۔ میں تو صرف اس لیے کہہ رہی تھی کہ تم کبھی گئی نہیں ٹرپ کے ساتھ، نہ ہماری برتھ ڈے پارٹی میں آتی ہو، نہ کہیں اور۔ اتنا بھی کیا؟ ماہم نے ببل منہ میں ڈالی۔ ارے ہاں، یاد آیا، وہ تم بتا رہی تھی پرسوں تمہیں کسی کی کال آئی تھی، واپس نہیں آئی کیا کال؟ اس کے دونوں نمبر میں نے بلاک لسٹ میں ڈال دیے تھے، رابعہ نے کہا۔ لیکن کیوں؟ کم سے کم پوچھنا تو تھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ ماہم نے وہ عجیب باتیں کر رہا تھا، رابعہ نے کہا۔ مجھے تو تم اور تمہاری فیملی کی باتیں عجیب لگتی ہیں، ماہم نے منہ چڑھایا۔ آج رابعہ کالج سے آ کے کمرے میں چلی گئی تھی، کھانا کھانے بھی نیچے نہیں آئی۔ فردوس نے جمیل صاحب کو بتایا۔ کیوں، صحت ٹھیک ہے اس کی؟ جمیل صاحب ایک دم فکر مند ہو کے۔ جی ابو، بس ٹرپ پر جانے کی اجازت نہیں ملی تو وہ اداس ہے، ہما نے کہا۔ میں اس کی بھلائی کے لیے روک ٹوک کرتا ہوں۔ جمیل صاحب، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اس کے ساتھ ٹیچرز بھی جا رہی ہیں، اب کلاس کی سب لڑکیاں جا رہی ہیں، وہاں آپ اسے منع کریں گے تو اسے خوشی تو نہیں ہوگی؟ فردوس بیگم نے کہا۔ جی ابو، جانے دینا، ویسے بھی جب تک آخری بچی کو لینے اس کے گھر والے نہیں آ جاتے کوئی ٹیچر گھر نہیں جاتا، آپ بے فکر رہیں، ہما نے کہا۔ جمیل خان بغیر جواب دیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ رابعہ، جمیل صاحب نے کمرے کے باہر سے آواز دی۔ ہما بھی ساتھ اٹھ گئی تھی تو اس نے دروازہ کھولا۔ رابعہ نے رو رو کے آنکھیں سجا رکھی تھیں۔ کھانے پہ کیوں نہیں آئی؟ وہ ابو بھوک نہیں ہے، دن سے بھوکی ہو اور بھوک نہیں ہے؟ رابعہ خاموش رہی۔ کب جا رہا ہے ٹرپ؟ ہفتے کو۔ اچھا، کتنے پیسے جمع کروانے ہیں؟ صبح مجھ سے لے جانا نام لکھوا آنا۔ سچ میں ابو؟ رابعہ خوشی سے چیخی۔ ہاں، لیکن ایک شرط ہے۔ بولے ابو؟ پہلے آ کے کھانا کھاؤ۔ یہ کیا بات ہوئی کہ انسان کھانا ہی چھوڑ کر بیٹھ جائے؟ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، جب تم خود ہی اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤ گی تو کوئی بھی تمہارا حق نہیں دے گا، ماہم نے کہا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آتا ابو مان گئے، رابعہ نے کہا۔ وہ عمیر نے دوبارہ رابطہ نہیں کیا؟ ماہم نے دلچسپی سے پوچھا۔ میں ان کروں گی تو کرے گا نا، رابعہ نے فخری انداز میں کہا۔ تو کر دو، ماہم نے کہا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ رابعہ نے اسے ہلکا سا تھپڑ لگایا۔ اس میں پاگل کی کیا بات؟ کم سے کم پوچھو تو صحیح، اسے کام کیا ہے؟ ماہم نے کہکا لگایا۔ رابعہ چھت پہ کھڑی بارش کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس کے دل میں ایک آواز گونجی، جنہیں چاہا جائے ان کے بارے میں ہر چیز معلوم ہو ہی جاتی ہے۔ کون ہے وہ لڑکا اور مجھے کیسے جانتا ہے؟ رابعہ کا تجسس ہوا۔ اس نے نمبر ان بلاک کیا، اقرا لکھ کے سیو کرنے کے بعد واٹس ایپ پہ اس کا نمبر نکالا۔ پرکشش آنکھیں، گہرائی سے بھرپور کانوں کے لوگ کو چھوتے بال، چہرے کے ساتھ لگی داڑھی، نفاست سے تراشی ہوئی مونچھیں، وہ کہیں سے بھی کسی ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا، لیکن رابعہ کے لیے وہ اجنبی تھا۔ اس نے اس سے پہلے کبھی اسے نہیں دیکھا تھا۔
بارش تیز ہو چکی تھی۔ وہ اندر آئی اور اپنا موبائل چارج پہ لگایا اور کتاب لے کر بیٹھ گئی۔ حیرت تھی، آج اس کا دل کتاب میں نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے سامنے وہ شکل گھوم رہی تھی۔ اچانک اس کا فون بجا۔ ہما وہیں ٹیبل کے پاس تھی۔ اس نے موبائل کی طرف دیکھا۔ رابی نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کسی اقرا کی کال ہے، اٹھاؤں؟ نہیں، رابی ایک دم سے بولی، وہ بہت باتونی ہے۔ میں ابھی ٹیسٹ کی تیاری کر رہی ہوں، سارا ٹائم ضائع ہو جائے گا، کال کاٹ دو۔ رابی نے پہلی بار اتنی صفائی سے جھوٹ بولا تھا۔ وہ خود حیران تھی۔ موبائل ایک بار پھر سے بجا، لیکن ہما اب لیٹ چکی تھی۔ پلیز باہر جا کر بات کرنا، میں سونے لگی ہوں کچھ دیر۔ ہما نے سر کمبل میں ڈالا۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، لگتا ہے اٹھانی ہی پڑے گی کال، ایسے یہ لڑکی مانے گی نہیں۔ رابی موبائل لے کے باہر نکل گئی۔ اب کی بار پہلی ہی گھنٹی میں کال اٹھا لی گئی تھی۔ مجھے تو لگا تھا آپ کال نہیں اٹھائیں گی، وہی آواز، لیکن نہ جانے کیوں آج رابی کو وہ آواز سن کے سکون آ رہا تھا۔ شیطان نے جال ڈالا تھا، خوبصورت جال جس میں وہ پھنس چکی تھی۔ اس کی آواز میں ایک سحر تھا۔ وہ میں آپ کو نہیں جانتی، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ آپ کی تصویر دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارا تو کبھی آمنا سامنا بھی نہیں ہوا۔ تو جان جائیں گی آپ، میں نے کہا تھا نا، جس کو چاہا جائے اس کے بارے میں ہر چیز معلوم ہو ہی جاتی ہے۔ سالوں کی محنت ہے میری۔ رابی چپ رہی۔ اور رہی بات سامنے کی، تو ایک بات بتائیں، آپ ٹرپ کے ساتھ مری جا رہی ہیں؟ ہاں، رابی کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ بس وہیں ہو جائے گا سامنا بھی۔ رابی نے ایک دم کال کاٹ دی۔ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھیں۔ کون ہے یہ جو ہر وقت مجھ پہ نظر رکھے ہے؟ رابی متجسس تھی۔ وہ واپس آ کے کمبل میں بیٹھ گئی تھی۔ اسے بات کرتے ہوئے تو اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنی سردی ہو رہی تھی۔ ابھی کمرے میں آتے ہی وہ کانپ رہی تھی۔ اس نے کچن کا رخ کیا تو فردوس بیگم کو وہاں پایا۔ کیا کر رہی ہیں امی؟ بیٹا چائے بنا رہی ہوں، سوچا بارش کا موسم ہے، ساتھ پکوڑے بھی بنا دوں۔ ہما کدھر ہے؟ مجھے نہیں، میں بنا دیتی ہوں پکوڑے، وہ تو بستر میں سو رہی ہے۔ اچھا یہ لو بناؤ، دھیان سے بنانا، ہاتھ نہیں جلا لینا۔ میں ذرا باہر لاؤنج کی صفائی کر لوں، بارش کی وجہ سے کام والی نہیں آئی، جمیل صاحب نے آتے ہی شور ڈال دینا ہے۔ ماہم تمہیں پتہ ہے عمیر بھی مری آ رہا ہے، رابعہ نے ماہم کو کہا، جس پہ وہ چونک گئی۔ کیا تم نے بات کی ہے اس سے؟ تم نے ان بلاک کر دیا اسے؟ ہاں، اور تمہیں پتہ ہے پہلے میں نے اس سے شام میں بات کی، مجھے اتنا اچھا لگا کہ رات کو ہم نے پھر بات پتہ ہی نہیں چلا کب صبح ہو گئی۔ رابعہ جیسے خیالوں کی دنیا میں تھی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا رابی، تم اور کسی لڑکے کے ساتھ بات۔ محبت تو انسانوں کی فطرت ہے نا ماہم، میں بھی تو آخر ایک انسان ہوں۔ محبت وہ بھی ایک ہی دن میں ماہم ہنسی۔ ہونے کو تو محبت ایک نظر میں بھی ہو جاتی ہے، ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے۔ تم آج کچھ زیادہ ہی شاعرانہ باتیں کر رہی ہو ماہم، ہکا بکا تھی۔ ذرا سنبھل کے رابی، اپنے گھر والوں کو جانتی ہو نا، اب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کہاں ہے ماہم؟ انجام کا کسے ڈر؟ اتنی بہادری ماہم نے تیوری چڑھائی تو رابی ہی ہونا۔ رابی کھلکھلا کے ہنس دی۔ رابی آج کل زیادہ ہی کمرے میں نہیں رہنے لگی، فردوس نے کہا۔ پڑھتی رہتی ہے امی، ٹرپ کے بعد پیپرز ہونے والے ہیں اس کے، ماہم نے کہا۔ اچھا چلو، میں نے بادام والا دودھ بنایا ہے، ایک گلاس تمہارا اور ایک اس کا، لے جاؤ کمرے میں، اور تم بھی پڑھ لیا کرو۔ پڑھتی تو ہوں امی، جانتی ہو نا تمہارا امتحان کے بعد نکاح ہے۔ جی امی، ہم نے سوچا ہے رابی کا بھی نکاح کر دیں۔ چلو تمہاری رخصتی پہلے کر دیں گے، وہ بھی اگلے سال 14ویں کا امتحان دے دے تو اس کی رخصتی بھی کر دیں گے۔ نکاح کس کے ساتھ امی؟ تمہارے دیور کے ساتھ، ویسے بھی وہ رابعہ
کو بھی اپنی بیٹی بنانا چاہتے ہیں۔ دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں جاؤ گے تو چلو دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہوگی، میں بھی مطمئن ہو جاؤں گی۔ آپ نے رابی سے پوچھا؟ وہ کیا کہے گی؟ اس کا امتحان ہو جائے تو بتا دوں گی اس کو، ایسے ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ وہ تو ابھی صرف رشتہ ہی کرنا تھا، لیکن تم لوگوں کے ابو نے فیصلہ کیا کہ نکاح ٹھیک رہے گا۔ آخر کو بہن ہے تمہاری، تمہارے گھر جانے سے اس کو روک تو نہیں سکتے نا۔ اب جاؤ، دودھ ٹھنڈا ہو رہا ہے، اور رابی سے نہ ذکر کرنا ابھی۔ اچھا ماہم، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ ماہم کے آتے ہی رابی نے صفائی سے جھوٹ بولتے ہوئے بات بدل لی۔ رابی، آج کل تم ہمیں بالکل لفٹ ہی نہیں کرواتی، ماہم نے کہا۔ ایسا کچھ نہیں ہے ماہم، رابی مسلسل موبائل میں گم تھی کہ ٹیچر نے سب کو بس میں سوار ہونے کا کہا۔ وہ کہاں ہے؟ ماہم نے کہا۔ کون؟ رابی چونکی۔ عمیر اور کون؟ مری۔ تو وہ پہلے ہی وہاں موجود ہے، کیونکہ تم اس سے مل تو نہیں سکو گی۔ لیکن تم اس سے مل تو نہیں سکو گی۔ پاگل ہوں جو ملوں؟ وہ بس مجھے دیکھنا چاہتا ہے دن بھر۔ ہم بات نہیں کریں گے؟ کوئی بات کرنے کے لیے یہ موبائل ہے نا۔ اور تم اسے پہچانو گی کیسے؟ میں نے تو اسے دیکھا ہوا ہے۔ کہاں؟ ماہم چونکی۔ موبائل میں، تصویر میں، ویڈیو کال میں۔ تم تو بہت تیز نکلی رابی۔ ماہم کو دل ہی دل میں غصہ بھی تھا۔ خاندان کے سامنے ماہم کے خاندان کو لبرل اور بے پرواہ دکھاتی تھی۔ مری میں ان لوگوں نے بہت انجوائے کیا۔ ماہم نے جب عمیر کو دیکھا تو اسے رابعہ سے جلن محسوس ہوئی۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے سے آمنے سامنے تو بات نہیں کی، لیکن کلاس کی بہت سی لڑکیوں نے یہ بات محسوس کی تھی کہ رابعہ مسلسل فون استعمال کر رہی تھی۔ آج رابی کا آخری پیپر تھا، اور آج ہی ہما کے سسرال والے نکاح اور رخصتی کی تاریخ لینے بھی آنے والے تھے۔